بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور۔ بیان اس بات کا کہ سمندر کا پانی طہور ہے، یعنی طاہر مطہر ہے۔ طہور کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اس میں دونوں صفت موجود ہو، پانی میں دونوں صفت موجود ہو تو اس وقت بولتے ہیں ماء طہورا، وہ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی اس میں ہو۔ اب دوسرے کو پاک کرنے کی جب صلاحیت ہوگی تو چونکہ پاک کیا جاتا ہے کسی نجس کو، اور نجس دو قسم کی، نجس چیزیں دو قسم کی، نجس بنجاست حقیقیہ، نجس بنجاست حکمیہ۔ نجس بنجاست حقیقیہ مثلا کپڑے میں پیشاب پاخانہ وغیرہ لگا ہوا ہے، یہ حقیقی نجاست لگی ہوئی ہے جو آنکھوں سے دکھ بھی رہی ہے، یہ صرف مانی نہیں گئی ہے، نجاست کپڑے سے وابستہ ہے، حقیقت میں وہ دکھ بھی رہی ہے۔ دوسری نجاست حکمیہ، مثلا آدمی کا بے وضو ہونا، آدمی کا بے غسل ہونا، پس جس آدمی پر وضو واجب ہو یا غسل واجب ہو اس کو کہیں گے نجس بنجاست حکمیہ۔ سمندر کے پانی میں دونوں طرح کی صلاحیت ہے، وہ نجس بنجاست حقیقیہ کو بھی پاک کر سکتا ہے، نجس بنجاست حکمیہ کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ روایت میں صاف طور پر آیا ہے هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی طہور ہے۔ روایت دیکھی بہ قال حدثنا قتیبۃ عن مالک قال وحدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمۃ من آل بن الازرق ان المغیرۃ بن ابی بردۃ وهو من بنی عبد الدار اخبرہ انہ سمع ابا ہریرۃ یقول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ من البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یوں پوچھا یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ نحمل معنا القلیل من الماء، تھوڑا سا پانی لے کر چلتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پھر پیاس بجھانے کا سامان نہیں رہ جاتا، ہم پیاسے رہ جاتے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی طہور ہے، سمندر کا پانی طہور ہے یعنی طاہر مطہر ہے، حاصل یہ کہ اس سے تم وضو کر سکتے ہو۔ اور پھر ایک مزید اضافہ کر دیا الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے،
صحابی نے صرف پانی کا مسئلہ پوچھا تھا، لیکن آپ کو وہاں سے اندازہ ہو گیا کہ جب پانی کی قلت پیش آ سکتی ہے سفر میں تو کھانے کی بھی تنگی ہو سکتی ہے، تو آپ نے دونوں مسئلے ساتھ ارشاد فرما دیے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اگر سائل کے سوال سے کچھ زائد بتلا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں دو تین باتیں ہم کو سمجھنی ہیں اس آیت کے، اس حدیث کی تشریح کے ذیل میں۔ پہلی بات یہ ہے، صحابہ کرام کو یہ سوال ہی کیوں ہوا کہ کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے؟ ہم کو اور آپ کو تو کبھی سوال نہیں ہوا۔ ارے بھائی، ہم کو اور آپ کو پہلے سے آنکھ کھولتے ہی ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور ابتدائی سے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ صحابہ کا دور تو وہ دور تھا کہ بھی احکام اسلام کے بنائے جا رہے تھے، اتارے جا رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام ہر چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو فکر ہی نہیں ہوتی، صحابہ کو ہر نئی چیز کے بارے میں یہ فکر ہوتی تھی کہ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جاوے، معلوم کر لیا جاوے۔ خیر، اب سوال پھر واپس کیجئے، صحابہ کو سوال کیوں ہوا؟ اس کی کوئی ظاہری وجہ ہونی چاہیے۔ تو بات اصل یہ ہے، سبب سوال یہ ہے کہ بلکہ کہیے دو چیزیں سبب سوال بنی ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سمندر میں ہر طرح کی گندگیاں ڈالی جا رہی، اور سمندر میں ہزاروں جانور روزانہ مرتے، پورے شہر کے پیشاب، پاخانے، سڑی وڑی چیزیں مردار بہا کر کے ڈال دی جاتی، پہنچا دی جاتی۔ ایک تو اس وجہ سے سوال ہوا، یا یہ وجہ ہوئی کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان تحت البحر نارا، سمندر کے نیچے آگ ہوتی، سمندر کے نیچے آگ ہوا کرتی ہے۔ تو اب سمندر کے نیچے نار ہے، اس کی وجہ سے سوال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پانی کا استعمال بھی ہمارے لیے مکروہ ہو۔ اس لیے آپ نے تاکید کے ساتھ مخاطب کے انکار و اشتباہ کو، شبہے کو، وسوسے کو سمجھ کر مؤکد انداز میں جواب دیا، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی طاہر ہے، مطہر ہے، اس کا پانی طاہر اور مطہر ہے، پاک ہے۔ الحل میتتہ، اس کا جانور حلال ہے، اس کا مردار جانور حلال ہے۔ پانی کے متعلق تو گفتگو مکمل ہو گئی۔ الحل میتتہ جو حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، جس کو یہاں اصلاً بتانا نہیں مقصود ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر، لیکن چونکہ حدیث میں یہ بات آ گئی تو اس ٹکڑے کو یہاں ہی سمجھ لیا جاوے کہ سمندر کا مردار جانور حلال ہے۔ اب سوال یہ، کون کون سے سمندری جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں خنزیر بحری کے علاوہ تمام جانور، تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے کہ مچھلی کے علاوہ تمام سمندری جانور حرام ہیں۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ خنزیر کے علاوہ
سارے سمندری جانور حلال۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا مچھلی کے علاوہ سارے جانور حرام۔ اور مچھلی میں بھی ایک مچھلی سمک طافی کہلاتی ہے، جس کا ذکر آگے ابھی تشریح کے ضمن میں آئے گا۔ وہ بھی حلال مچھلیوں سے الحل میتتہ سے مستثنیٰ ہے ایک حدیث کی وجہ سے۔ سمک طافی کی بات بلکہ یہیں سن لیجئے، وہ مچھلی سمک طافی وہ مچھلی ہے جو پانی میں بغیر کسی خارجی سبب کے طبعی موت مر کر الٹی ہو گئی، باہر کا کوئی سبب نہیں، بغیر کسی خارجی سبب کے اپنی طبعی موت مر کر کے الٹی ہو گئی ہو، تو یہ الٹ جانے والی، بس اجمالاً یہ یاد رکھیں، مر کر الٹ جانے والی جو مچھلی ہے، یعنی جو الٹ کر مری ہوئی ہے، یہ سمک طافی ہے۔ احناف کے نزدیک ساری مچھلیاں حلال ہیں، صرف سمک طافی حرام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کون کون سے سمندری جانور حلال ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں 4 اقوال ہیں۔ ایک قول حنفیہ کے مطابق، یعنی صرف مچھلی حلال ہے اور کچھ نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے جانور خشکی میں حلال ہیں ان کی نظیریں سمندر میں بھی حلال ہیں، اور خشکی میں جو حرام ہیں ان کی نظیریں سمندر میں بھی حرام ہیں۔ لہذا گائے، بھینس، بکری، اونٹ، یہ ساری کی ساری جس طرح خشکی کے یہ جانور حلال ہیں، سمندری بھی حلال ہوں گے۔ اب رہ گئی بات جس سمندری جانور کی خشکی میں نظیر نہ ملے ہم کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا وہ حلال میں شامل ہے۔ دوسرا قول۔ تیسرا قول کہ زفدہ اور تمساح اور سلحفات اور کلب بحری اور خنزیر بحری، 5 جانور کو چھوڑ کر باقی سب کے سب حلال ہیں۔ زفدہ، تمساح، سلحفات، کلب بحری، خنزیر بحری، ان سب کو چھوڑ کر باقی سمندر کے سارے جانور حلال ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ زفدہ کے علاوہ تمام بحری جانور حلال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المسلک ہے، انہوں نے امام شافعی کے اس آخری قول کو ترجیح دی ہے اور یہی شوافع کا مفتابہی قول بتلایا ہے۔ اب تھوڑی سی بات دلیلوں کے سلسلے میں بھی دیکھ لیجیے۔ الحل میتتہ کے ذیل میں یہ گفتگو چل رہی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے دلائل میں ایک دلیل یہ ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، صید بمعنی شکار ہے، اور ترجمہ اس کا یہ کیا ان حضرات نے کہ تمہارے لیے سمندر کے شکار حلال ہیں اور اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے سمندر سے جو بھی شکار کر لیا وہ سب کا سب حلال ہے۔ دوسری بات، ان کی دوسری دلیل، الحل میتتہ کے الفاظ ہر میتہ بحر کو حلال بتا رہے ہیں کہ سمندر میں جو بھی مردار ملے، تو جب ہر میتہ بحر حلال ہے تو ہر سمندر کا جانور بھی حلال ہو گیا۔ نمبر 3 ان کی دلیل کہ حدیث عنبر، جس میں صحابہ کرام نے ایک عرصے دراز تک ایک بڑا سا جانور
ان کو مل گیا تھا، جس کا واقعہ غزوہ سیف البحر میں پیش آیا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں سن 8 ہجری میں ماہ رجب میں غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ سیف البحر کہتے ہیں۔ صحابہ کو کھانے پینے کا نظام نہیں رہا، تو پہلے تو گھاس واس درختوں کے پتے کھاتے رہے، پھر ایک دریا کے کنارے پڑے رہے تو اللہ نے مدد فرمائی اور ایک بہت بڑی مچھلی دریا کنارے آ کے مری پڑی ملی ان کو۔ اس مچھلی کو عنبر کہا جاتا تھا۔ 18 دن تک صحابہ کرام نے کھایا، بہت لمبی چوڑی تھی، کئی سو کا 300 سے زائد کا مجمع تھا، اور 18 دن یا اس سے زائد استعمال کیا ان لوگوں نے، یہ مچھلی کافی ہوتی رہی۔ یہی قضیہ حدیث عنبر کا قضیہ کہلاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ یہ جو عنبر ان لوگوں کو جانور ملا انہوں نے کھایا، اس کو ایک روایت میں دابہ سے تعبیر کیا گیا، پتہ چلا کوئی اور جانور تھا اس لیے دابہ کہا گیا۔ بہرحال ان چند دلیلوں کی وجہ سے مالکیہ اور شافعیہ نے تمام جانوروں کو تقریباً حلال قرار دیا ہے، اور جس نے کچھ استثناء کیا، مثلا مالکیہ نے خنزیر کا یا شوافع نے زبدہ و تمساح کا، تو اس کے استثناء کے الگ ان کے پاس دلائل ہیں۔ احناف نے جن روایات سے تمام بحری جانوروں کو حرام کیا ہے، وہ ان میں ایک دلیل ہے یحرم علیہم الخبائث۔ اس وقت ابھی 2 کام باقی ہے، ایک تو احناف کے دلائل کو سمجھانا، اور دوسرا کام ہے موالک اور شوافع کا کے استدلالات کا جواب دینا، اور تیسرا کام ہے سمک طافی اور پھر جھینگا مچھلی کے حکم کو سمجھانا اور سمجھنا۔ اور وقت تقریباً پورا ہونے کو ہے، اس لیے اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔